میرا نام علی ہے۔ میں ایک گاؤں میں رہتا ہوں اور مجھے گھومنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ میری زندگی کا معمول تھا ہر روز اچھا سوٹ پہننا، گھڑی پہننا اور اینک لگا کر بازار میں دوستوں کے ساتھ چلے جانا اور رات 10 بجے تک ادھر ہی مستی کرتے رہنا۔ ہم دوست پیسے ڈال کر کھانا بھی باہر ہی کھا لیتے تھے اور کافی زیادہ لڑکیوں سے بھی پیسے منگواتے تھے۔ پھر ہم نے ایک معمول بنا لیا تھا کہ اب ہر روز کسی بازار میں جانا اور وہاں جا کر لڑکیوں کو دیکھنا۔ جو بھی کوئی خوبصورت و حسین و جمیل لڑکی مل جاتی ہم اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے۔ میرے گروپ میں میرے کچھ دوست ایسے تھے جو ہر حد پار کر دیتے تھے، لیکن میں بس محبت تک کی قائم تھا۔ اور ہر روز ہم لڑکیاں سے بات نہیں کرتے تھے، لڑکیاں بھی ہم سے بہت زیادہ لفٹ کرواتی تھی اور وہ بھی یہی سمجھتی تھی کہ ہم بہت زیادہ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور میرے گروپ میں کچھ ایسے دوست بھی ہیں جنہوں نے تو یہ پیشہ ہی بنا لیا ہے، اور میں بھی جب گھر سے نکلتا تو میری ماں مجھے کہتی بیٹا کوئی کام دھندہ کر لو، سارا دن دوستوں کے ساتھ پھرتے کیا رکھتے ہو؟ میں ماں سے کہتا کہ ماں میں کر لوں گا، ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ پھر ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ بازار میں گیا تو میرے دوست ایک لڑکی کے پیچھے پڑ گئے اور میں اکیلا ہی چلنے لگا، کیونکہ میں اس دن بہت ہی زیادہ خوش تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ کاش مجھے بھی کوئی ایسی لڑکی مل جائے جو مجھ سے سچی محبت کرتی ہو۔ پھر ایک چوڑیاں بیچنے والی کو مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار ہو گیا۔ اس کی کیا کمال محبت تھی، وہ جہاں بھی جاتی وہاں کی مشہور چیز میرے لیے تحفے میں لا کر دیتی تھی۔ وہ میری خاطر میرے شہر میں 4 سال تک رہی اور روزانہ میری منتیں کرتی رہتی تھی اور روتی رہتی تھی، کہتی تھی کہ میرے ہاتھ شادی کر لو۔ میں لگاتار اسے انکار کرتا اور واپس اپنے آبائی گاؤں آ جاتا۔ کچھ عرصہ بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ سلطان باہو کے مزار پر گیا۔ میں ادھر مزار کے باہر کھڑا کہ پیچھے سے کسی نے میرے بازو پکڑا تو دیکھا وہی چوڑیاں بیچنے والی تھی۔ خوشی کے مارے وہ کہنے لگی کہ میری دعا رنگ لے آئی، تیرا دیدار ہو گیا۔ میں بھی دربار پر آئی تھی تجھے مانگنے، شادی نہیں کی۔ پھر اس کی کہنے لگی کہ بھیک مانگنا، چوڑیاں بیچنا میرا قصور تو نہیں ہے نا، یہ تو میری قسمت کا ہے، میرے نصیب کا قصور ہے، تو سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ سب کے سامنے میرے گلے لگ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ ایک دفعہ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میرے پاؤں پکڑ لیے، سب لوگ دیکھ رہے تھے، میری بے عزتی ہو رہی تھی، لوگوں کا مجمع لگ گیا تھا۔ دوستوں نے بولا کہ چلو ایک دفعہ گھر چلتے ہیں۔ میں نے ہاں کر دی تو وہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس کا گھر 50 کلومیٹر دور تھا۔ سارے رستے وہ بہت خوش تھی۔ ہم اس کے گاؤں پہنچ گئے۔ وہاں گھر تو کچے تھے لیکن پکے گھروں سے بھی زیادہ صفائی نظر آ رہی تھی۔ سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم ان کے گھر پہنچے تو اس نے کی بہت ساری سہیلیاں جمع تھیں۔ پھر اس نے ہمارے لیے کیا مزے کے سب کھانے بنائے۔ اس کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ یہ لڑکی تو سارا وقت تمہارے نام کی تسبیح کرتی رہتی ہے، اور پھر جب ہم واپس آنے لگے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میرے ہاتھ چوم کر کہنے لگی کہ تیرا قصور نہیں ہے، میری قسمت کا قصور ہے، قسمت کا، جو میں بیچنے والی بڑی مشکل کے ساتھ گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ بڑی مشکل سے ہم سب نے اسے چپ کروایا اور پھر ہم واپس اپنے گھر کے لیے نکل آئے تھے۔ میں کار کے شیشے میں اسے دیکھتا رہ گیا کہ وہ تب تک دیکھ رہی تھی جب تک ہماری گاڑی اس کی نظروں کے سامنے تھی، اور وہ ہماری آخری ملاقات تھی۔